مرتبت صرف اخلاق کی بات نہیں، ان کے اخلاق حسنہ کی ایک ایک مثالوں کے لیے صدق اور امانت داری، دشمن بھی معترف ہو۔ قرآن میں جو تعریفیں بیان کی وہ اپنی جگہ پر، معاشرے میں رائج ضرب المثل سے بھی انسان ان فضیلتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ عربوں میں ضرب المثل ہے والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کمال کی بات، بہترین بات یہ ہے کہ دوست تو تعریف کرتا ہی ہے، دوست کی برائی کو بھی اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اصل اچھائی یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی اچھائی کا معترف ہو، یہ اصل کمال کی بات ہوتی ہے۔ اور نبی کریم کی دو صفات صدق اور امانت داری دشمن نے اعلان نبوت سے پہلے قبول فرمایا، آپ کو صادق، آپ کو امین۔ جب کبھی بھی اعلان نبوت سے پہلے کسی دو گروہ کے درمیان کوئی بھی تنازع پیدا ہوتا، ہر ایک کے زبان پر امین آئے گا، صادق آئے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ اسی بنا پر جب اعلان نبوت کا حکم ملا، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اس وقت لوگوں کو جمع کرنے کا، آواز بلند کی، لوگ قریب ہوئے، کوئی اہم پیغام دے رہے ہیں۔ کہا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہے، یقین کرو گے؟ اب کوئی مومن مسلمان تو نہیں ہے نا، سارے کافر مشرک ہیں۔ کہتے کیوں یقین نہیں کریں گے؟ بچپن سے کبھی ہم نے آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا جو آپ کہو گے اس پر ہم یقین کر لیں گے۔ نبی نے جملہ بدل دیا، اگر آپ پہاڑ پر چڑھیں، پیچھے دیکھیں، کوئی لشکر وشکر نظر نہ آئے، کیا کہو گے؟ نبی کی صداقت پر اتنا یقین تھا۔ ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول، اے محمد میں کہوں گا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں، لشکر نہیں دیکھ رہا ہوں، محمد نے بتایا ہے تو یقیناً لشکر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اس نہج پر لانے کے بعد کہا پھر کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی دوبارہ پلٹ کر کہے جادوگر ہے، ساحر ہے، نعوذ باللہ کاذب ہے، اور کوئی جن آ کر ان کو باتیں بتاتا ہے، وہ آ کر نبی کریم کو معراج کے معجزے میں جو آیتیں آئی ہیں سورہ مبارکہ اقرا اور سورہ نجم کے اندر، ایک ایک کا جواب دیا ہے خدا نے۔ اس تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بات رہ جائے گی۔ نہ نبی نعوذ باللہ مجنون ہے، نہ ساحر ہے، نہ انہیں کوئی اور مخلوق آ کر بتاتا ہے، جو کچھ بتاتا ہے خدا کا برحق کلام، خدا کا کلام قرآن مجید کی آیتیں سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سب کھلی ہوئی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ مشہور و معروف واقعہ ہے اخلاق حسنہ کا، اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی کہ خاتون ضد میں، بغض میں، عناد میں کچرا پھینک رہی ہے۔ ایک بندہ اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ راستہ بدل کر اپنے آپ کو اس کے ظلم سے بچائے، نہیں، مسلسل اسی راستے سے جا رہے ہیں اور باقاعدہ انتظار فرماتے کب آئے گی اور بدتمیزی کرے گی۔ ایک مرتبہ بیمار ہوئی، آپ کا مجھے نہیں پتا، میں کہوں گا شکر خدا ہے کہ منحوسہ مر گئی تو جان چھوٹ جائے گی۔ پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہی؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، عبادت کے لیے جا رہے خانے کعبہ، عبادت چھوڑ کر اس کے دروازے پر دستک کی۔ عرب طریقے کے مطابق من انتا، کون ہے دروازے پر؟ کہا محمد۔ تو بیماری کے عالم میں لڑکھڑاتی آواز سے کہا اچھا موقع پایا، جب میں بیمار ہوئی بدلہ لینے آئے ہو۔ نبی کریم کا رحیمانہ کریمانہ آواز آتی ہے، نہیں بدلہ لینے نہیں، سنا ہے کہ آپ بیمار ہو، میں تیمار داری کرنے آیا ہوں، دوائی کی ضرورت ہو دوائی دوں، خوراک کی ضرورت ہو خوراک، خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کرنے آیا ہوں۔ اب اس وقت کلمہ نہ پڑھے تو اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ انسانیت اتنی مردہ تو نہیں ہے نا، ضمیر کو اخلاق کے ذریعے سے جگانا۔ کہا بس
آپ نے مجھے مجبور کیا. ہاتھ آگے بڑھائیے, کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو, لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.